ویلکم بیک فرام بریک. اور مجھے جوائن کیا فاروق حبیب نے، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. مجھے جوائن کیا عثمان ڈار نے، رہنما ہیں پی ٹی آئی کے لیکن NA110 سے، سیالکوٹ سے. اور میں فاروق حبیب صاحب سے میں ذرا NA122 کی جو انکوائری رپورٹ آئی ہے، جوڈیشل رپورٹ آئی ہے، اس کے متعلق ضرور پوچھوں گا کچھ سوالات. لیکن عثمان ڈار صاحب، پرویز رشید صاحب نے تو آپ کا نام لے کے ٹی وی پہ کہا کہ آپ لوگ لیت و لال سے کام لیتے رہے، آپ حاضریوں پہ نہیں آئے، پیشیوں پہ نہیں آئے، اور پھر اب آپ سنجیدہ ہی نہیں، تو پھر آپ کیسے انکوائری چاہ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا موقع بیان کرنے کے لیے آن لائن ہے. اور میرا تو سچ مانیے آپ کے جو اینکر کولیگ ہیں ان سے بھی گلا رہا ہے کہ پچھلے 1 سال سے میرے خلاف یہ کمپین ہو رہی ہے کہ میں کبھی پیش نہیں ہوا، اور ون سائیڈڈ موقع یاسر صاحب کا بھی لیتے رہے ہیں. اور اسی طرح کل پرویز رشید صاحب نے بھی سفید جھوٹ بولا ہے. اور میں نے ROI کو ڈاکومنٹس بھیجے ہیں جو کہ میری پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے الیکشن ٹریبونل میں، اور میں کئی بار مرتبہ پیش بھی ہوا ہوں، جیسے جیسے میرے پولنگ ایجنٹس نے گواہی دی ہے، الیکشن ایجنٹس نے گواہی دی ہے، پھر میرا خود اسٹیٹمنٹ ہے. اور میں نے ایون پولنگ اسٹیشن پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں جہاں دھاندلی ہوئی ہے. میں نے ان کے پولنگ ایجنٹس کے نام تک الیکشن ٹریبونل کو بتائے ہیں. اگر آپ کو میرا ڈاکومنٹ ملا ہو اور اگر آپ وہ چلو، اور تاکہ پاکستانی عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ لوگ کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور اسی طرح NA112 میں 34,000 ووٹ جو ان ویریفائڈ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے، اور 128 پولنگ اسٹیشنز پہ فارم 14-15 کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور کل پرویز صاحب کہہ رہے تھے جی کہ وہاں سے جو ہے نا ہم نے ہلکا کھول دیا اور کوئی وہاں دھاندلی کے ثبوت نہیں ملے. تو اس کا مطلب پرویز رشید جھوٹ بول رہے ہیں؟ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اپنی روایات کو برقرار رکھا نا. یعنی روایات کو میں کہتا ہوں جی کہ آپ کے پروگرام میں کس طرح کا اس ملک میں اسکیم، کرپشن، لینڈ مافیا کس طرح کے مبشر بھائی آپ نے اس ملک میں اسکیم نہیں کھولے، ایکسپوز نہیں کیے، ان کا کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور اگر اس ملک میں انصاف کے تقاضے اسی طرح پورے ہوتے رہیں گے، مدعی تو بار بار پیش ہوا ہو اور ملزم ایک بار بھی نہ پیش ہوا ہو کیونکہ وہ ایک بااثر شخصیت ہے اس ملک کی، اس لیے وہ نہیں آیا، اور الٹا میرے خلاف کمپین شروع کر دی گئی ہے کہ میں وہاں پولنگ ایجنٹس کی گواہی بھی تک دینے نہیں آیا وہاں. ایک منٹ ہولڈ کریں. میرے ساتھ فاروق حبیب صاحب ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں، یہ ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں کیا آپ کو اس میں یقین آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈار صاحب بات کر رہے ہیں اس پہ یقین کی بات نہیں ہے. جو کل NA122 کی جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس نے واضح کر دیا ہے کہ 31,000 ووٹس ایسے ہیں جن کے اوپر پریزائڈنگ آفیسر کی یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی کاؤنٹر فائلز کے اوپر دستخط ہی نہیں ہے. ایک منٹ 59. عثمان ڈار صاحب، آپ نے کوئی اور بات ایڈ کرنی ہے اگر آپ نے پرویز رشید صاحب کو ذاتی میسج دینا ہو اس پروگرام کے تھرو؟ جی میں پرویز رشید صاحب کو تو کہنا یہی چاہتا ہوں کہ وہ اپنا ریکارڈ درست کریں، لیکن میں آپ کے پروگرام کی وساطت آصف صاحب کو ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں آنے ہے کہ وہ کسی بھی پروگرام میں بیٹھ کے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ NA110 کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اس کی مت ماری گئی ہے. عثمان صاحب، اس کی مت ماری گئی ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے پروگرام میں اور جعلی طور پہ وزیر بنے ہوئے ہیں. ان کو کیا ضرورت اپنی وزارت کو چیلنج کرا دیں؟ چلے عثمان ڈار، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. جی NA122. مبشر صاحب، بات یہ ہے کہ آئینہ دکھایا تو برا مان گئے. آپ کی رپورٹ کمیشن کی یہ کہہ رہی ہے کہ 30,000 ووٹ ایسے ہیں جن کے اوپر کاؤنٹر فائلز کے اوپر جو مینڈیٹری ہے، جو شیل کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ ضروری ہے. کیا مجھے بتائیں، ایک امتحانی سینٹر میں مثال کے طور کے اوپر جہاں پر امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر کنٹرولر امتحانات کا جوابی کاپی کے اوپر دستخط نہ ہو تو اس امتحان کو جعلی سمجھا جاتا ہے. اور یہاں کے اوپر جو ہے پریزائڈنگ آفیسر کے جو دستخط ہی نہیں ہے کاؤنٹر فائلز کے اوپر، تو یہ ان ووٹوں کو ہم کیا کہ ان کو جعلی کہیں گے؟ جو چور ہے اس کو چور کہیں گے، جو ڈاکو ہے اس کو ڈاکو کہیں گے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہیں گے. پرویز رشید جو ہے وہ وزیر اطلاع رہے، وزیر برائے جھوٹی اطلاعات ہیں، ان کو ہم جھوٹی اطلاعات ہی کہیں گے، اطلاعات و الزامات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رپورٹ ہے اس کے اندر 59 پولنگ سٹیشنز کے اوپر فارم 15 نہیں ہے، 69 پولنگ سٹیشنز کے اندر فارم 14 نہیں ہے. جو فارم 15 اور فارم 14 کو جانتے ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ فارم 14 کا نہ ہونے کا مطلب ہی دھاندلی ہے. اس کا مطلب سٹفنگ کی گئی. جو ہم نے بات کی کہ جو ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھاپے گئے وہ ایکسٹرا بیلٹ پیپر اسی وجہ سے چھاپے گئے تھے کہ پولنگ سٹیشنوں کے اوپر بیلٹ باکسز نہیں پڑے ہوئے تھے, وہاں پہ میجک باکسز پڑے ہوئے تھے جنہوں نے ووٹ بلے کو دیا اور بعد میں جب گنتی ہوئی تو ووٹ جو ہے کاغذی شیر کا نکلا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز رشید صاحب جو ہے وہ جھوٹوں کے آئی جی ہیں, جھوٹوں کے ابو جہل بنے ہوئے ہیں اور قوم کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ حقائق عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ جعلی ووٹ آپ دیکھیں کہ اس حلقے کے اندر 1476 ووٹ جو ہے مسترد کیے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق, آر او کے مطابق, جن کو میں سمجھتا ہوں ریٹرننگ آفیسرز نے جو ہے وہ دھاندلی کا یہ سارا مین کردار ادا کیا, جو آن گراؤنڈ ان کے ایکٹیوسٹ بنے ہوئے تھے. اس میں بابا چڑیاں والی سرکار, نجم سیٹھی صاحب موجود تھے, ریاض کیانی صاحب موجود تھے, جن کو آج آپ کو پتا ہے کسی کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا, بعد میں آئی سی سی کی کونسل میں مین عہدے مل گئے. ریاض کیانی کی بیٹی مریم کیانی جو ہے وہ سی ڈی اے کے اندر مین عہدہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. جو طارق ملک صاحب تھے جنہوں نے تھم ویریفیکیشن کے اندر جو یہ کہہ دیا تھا کہ تھم ویریفیکیشن ہو سکتی ہے, ان کو زبردستی جبرن ان سے استعفیٰ لیا گیا, وہ آج ملک بدر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمران خان کا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, دھاندلی کے جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات کروا لیں, جانچ پڑتال کروا لیں. پرویز رشید صاحب نے کہا جی اس کا فرانزک ٹیسٹ کروا لیں. پرویز رشید صاحب میرا آپ سے سوال ہے, یہ جو کل لیبارٹری ٹیسٹ ہوا ہے یہ کیا فرانزک ٹیسٹ نہیں ہے؟ کیا آپ اس کو کیا آپ اس کو کہتے ہیں؟ جو چیز آپ کے خلاف جائے گی آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر ایاز صادق نااہل ہو چکے ہیں, جو اسمبلی کا کسٹوڈین ہے, ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. مجھے بتائیں ایاز صادق ایک سال اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپا رہا. آپ بڑی سیریس بات کر رہے ہیں. جب کمیشن نے میں ریپروڈیوس کر رہا ہوں آپ کا جملہ کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان جناب ایاز صادق ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, یہ آپ نے کہا؟ بالکل, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے جو جانچ پڑتال ہوئی. یہ رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے. عمران خان کا الحمدللہ ثابت ہوا ہے. پوری رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے, ذرا لے کے عوام کو سمجھائیے گا اس رپورٹ میں ایسی کون سی باتیں ہیں جن کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے. اور NA-122 کے حساب میں یعنی حبیب کے حساب سے ایاز صادق اسٹینڈز ڈسکوالیفائڈ. ایک بریک.